شاید آپ نے کبھی لوگوں سے اپنے کسی مشغلے کے بارے میں جھوٹ بولا ہو، یا اپنے بارے میں کوئی بات بتاتے ہوئے ہچکچائے ہوں، یا کوئی بات چھپائی ہو کہ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا کہیں گے یا کیا سوچیں گے۔ ایسے موقعوں پہ ہونے والی ہچکچاہٹ یا شرمندگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے لیے بھی وہی پیمانہ بنا لیتے ہیں جو لوگوں نے ہمارے لیے بنایا ہوتا ہے، اسی پیمانے سے ہم اپنے آپ کو ماپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کی خوشنودی اور ان کی باتوں سے بچنے کے لیے کبھی ان سے جھوٹ بولتے ہیں تو کبھی باتیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں جھوٹ بولنا یا کچھ چھپانا مسئلے کا حل نہیں۔ اگرچہ اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے ایک مشکل کام ہے، لیکن کچھ اقدام ہیں جو کر کے بندہ لوگوں کی باتوں یا یہ کہیے کہ ان کی بکواس کا اثر کم سے کم یا بالکل ختم کر سکتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کر پائے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر یہ کام غلط ہو گیا تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے، آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، لیکن آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو آپ کے لیے کتنا بہتر ہوگا، آپ کی زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کو دھیان میں رکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ناکامیوں کو۔ ناکامیاں بھی زندگی کا حصہ ہیں اور کامیابی کے سرچشمے بھی انہی سے پھوٹتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ ان لوگوں کو اہمیت دیں، ان کی باتوں کی پرواہ کریں جو آپ کی کامیابی سے خوش ہوں گے، نہ کہ ان لوگوں کی رائے کی جو آپ کی ناکامی پہ خوش ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے ارد گرد اور معاشرے میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ہیں اور ہر بندہ مختلف ہے، اپنی سوچ اور اپنی پسند اور ناپسند کا مالک ہے۔ آپ ہر بندے کی توقع پہ پورا نہیں اتر سکتے، لہٰذا صرف ان لوگوں پہ توجہ دیجیے جو آپ کے لیے بہتر ہیں اور آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ آپ غصے کے بڑے تیز ہیں یا آپ کو بولنے کا سلیقہ نہیں، اور حقیقت میں وہ بندہ ابھی ابھی آپ سے ملا ہو یا آپ کو سرسری جانتا ہو، تو اس بندے کی بات پہ توجہ نہ دیں۔ بعض لوگ بات بات پہ چاہے کچھ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اپنی رائے دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ ان کی رائے سے اتفاق کریں۔ لوگ اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق رائے دیتے ہیں، آپ کو ہر بندے کی رائے کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اگر آپ کا کوئی قریبی دوست یا عزیز جو آپ کو ایک عرصے سے جانتا ہو یہی بات کرے تو بھی پریشان نہ ہوں، بلکہ ٹائم نکال کے یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ میں ایسا کیا ہے اور کیا کیا باتیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بندے کا ذوق آپ سے مختلف ہے اور وہ بندہ آپ کی چوائسز، طریقوں اور خیالات سے اتفاق نہیں کرتا یا آپ پہ تنقید کرتا ہے تو یاد رکھیے اس بندے کی رائے حرف عہد نہیں ہے۔ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں اور ایسے لاکھوں لوگ ہوں گے جو آپ کے ذوق اور انتخاب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آپ سے جیلس ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ ویسے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا ان لوگوں کو اور کچھ نہیں سوچتا تو اپنی تسکین کے لیے دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی باتیں کر کے وقتی تسکین تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن انہیں دلی تسکین کبھی نہیں ملتی۔ دلی تسکین تب بھی ملے گی جب وہ جینون طور پر آپ سے بہتر ہوں اور اپنے آپ کو آپ سے بہتر محسوس کرتے ہوں، اور اگر وہ جینون طور پر آپ سے بہتر ہوں تو انہیں آپ کی باتیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر وہ آپ کی باتیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو اپنا کمپٹیشن سمجھتے ہیں۔ اور بالفرض اگر آپ کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا تو بجائے اس کے کہ آپ شرمندہ ہوں اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ دور کھڑے ہو کے کسی پہ بھی ہنسا جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ آپ یہ سوچئے کہ وہ لوگ جو آپ پہ ہنس رہے ہیں اگر وہ لوگ یہ کام کرتے تو کیسا کرتے۔ اگر آپ کوئی چیز یا موضوع پسند کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کام کے کیا فائدے ہیں اور آپ کے لیے کیسے یہ چیز بہتر ہے اور کس طرح آپ کی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ کے اطمینان اور سکون کی وجہ ہے تو لوگ چاہے جو بھی کہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آخری بات یہ کہ آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کریں۔ اکثر آپ اس بات کے بارے میں ٹینشن لیتے ہیں جس کی طرف دوسرے لوگوں کا دھیان تک نہیں جاتا۔ اکثر آپ کو لگتا ہے کہ ہر بندے کی توجہ آپ کی طرف ہے اور ہر بندہ آپ کو ہی جج کر رہا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ کو صرف اتنا پتہ چل جائے کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کتنا کم سوچتے ہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ ٹینشن یوں ہی جاتی رہے۔ اصل میں ہر بندے کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ سوچتا ہے اور اس سے خود اپنی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے چونکہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں اپنی نیگیٹو باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اپنی خوبیوں کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہر بندے کی توجہ بھی آپ کی حامیوں کی طرف ہی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ لوگوں کے اپنے بڑے مسئلے اور ٹینشنیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کو ہی موضوع بنائے رکھیں اور آپ کے بارے میں ہی سوچتے جائیں۔ اس لیے لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا کہیں گے کا زیادہ خوف آپ کے اپنے اندر کی پیداوار ہے۔ آپ اپنی سوچوں اور خیالات کو اچھی طرح فلٹر کریں، اپنی سوچوں کی طرف نظر رکھیں۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو اپنے خیالات کو جھٹک دیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ لوگ آپ کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں اس میں انہیں مکمل آزادی ہے۔
یہ ان کی سوچیں ہیں اور ان کی سوچوں کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو بدصورت محسوس کرتے ہیں یا آپ شرمیلے پن اور سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں تو اس کے لیے میرے چینل پہ کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔